الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ ربیع الاول اور جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن اللہ کریم ہمیں تمام مہینوں، دنوں، گھڑیوں اور صبح اور شاموں کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ہم سب کو، پوری امت کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. ارشاد ربانی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے رب کا یہ اعلان ہے، اور جس جگہ پہ اللہ نے یہ اعلان فرمایا، پہلے یہ سمجھ لیجئے اعلان رب العالمین کا ہے. وہ رب جس کے سوا کوئی رب نہیں، وہ مالک جس کے سوا کوئی مالک نہیں، وہ پروردگار جس کے سوا کوئی کسی طرح کا پروردگار نہیں ہے. مالک الملک ہے، اور وہ اس کے بارے میں آتا ہے خالق کل شیء مالک کل شیء. ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہ، اور پیدا کر کے اس چیز پہ کنٹرول، قبضہ رکھنے والا بھی وہ. ایسا نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے دنیا میں کہ بعض اوقات بنانے والوں کو نہیں پتہ ہم نے کیا بنا دیا ہے. وہ موجد ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہم نے عجوبہ ایجاد کیا ہے، اب یہ کس دیوار میں ٹکر مارے گا اور بنانے والوں کو کب ٹکر مارے گا. ہاں، یہ میرے رب کی ہی قدرت کامل ہے کہ اس نے جو بنایا، جیسا بنایا، پھر کمال کا بنایا. آپ ستارے کو لے لو، سورج کو لے لو، چاند کو لے لو، سیاروں کو لے لو، آسمانوں کو لے لو، پھر یہ ساری خلا کو لے لو، ساری فضا کو لے لو، ہوا، مٹی، آگ، پانی کو لے لو، اشجار، احجار، انہار، اسمار کو لے لو، زمین اور زمین کے اندر کی بے شمار مخلوقات سب کو لے لو.
کہ اس نے جو بنایا اس جیسا قلم کسی کا نہیں، اس جیسی قدرت کسی کی نہیں۔ صرف باقی مخلوقات آپ دیکھتے رہیے، جب موقع ملے آپ صرف آدم کے بیٹوں پہ غور کیجئے نا، صرف حوا کی بیٹیوں پہ غور کیجئے کہ اول الناس، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور قیامت کی صبح تک نہ جانے کتنی انسانیت آئے گی۔ کارخانہ ایک ہے، اس کارخانے کا جو پروڈکشن ہاؤس ہے وہ ایک ہے، لیکن اس سے نکلنے والی شکلیں، پیدا ہونے والے انسان، اور ان انسانوں کو آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں 5 بچے ہیں تو 5 کی آواز مختلف، 5 کا لب و لہجہ مختلف، 5 کا سوچنے کا انداز مختلف، 5 کے سمجھنے کا انداز مختلف، چال ڈھال مختلف۔ کسی کے ساتھ کسی درجے میں مشابہت ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میں نے اتنی رکھی ہے، بالکل کاپی کرتے تو تم کیا کرتے؟ میرے کلاس فیلو تھے تو وہ 2 بھائی تھے، دونوں جڑواں تھے، تو ان کی شکلیں بہت قریب ملتی تھیں۔ وہ اکثر اپنے بارے میں سناتے تھے کہ میں شرارت کر کے بھاگ جاتا ہوں، پھنس میرا بھائی جاتا ہے۔ اور چونکہ جو والدین کو تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جو باہر سے آنے والے ہوتے ہیں وہ، یا کلاس میں جاؤ تو استادوں کو بعض اوقات یا ہر استاد کو وہ سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی شان ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے ایک نہیں 2 آنکھیں دی، دونوں کا زاویہ اپنا ہے، پلک جھپکنے کا انداز اپنا ہے، آنکھ کھولنے کا انداز اپنا ہے، دیکھنے کا انداز اپنا ہے، ورنہ آنکھ ہی ہے نا جی، اور وہ اس آنکھ کا ایک ہی کام ہے نا، دیکھنا۔ اس کے اندر جو اللہ نے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں قسم کے کیمرے لگائے ہیں، یہ اب آ گیا نا موبائل میں، ہر ایک کی جیب میں کیمرہ، تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئیں کہ کیمرے کا کام صرف دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی کام ہوتا ہے کہ یہ نیلے کو نیلا دکھانا، پیلے کو پیلا دکھانا، کالے کو کالا دکھانا، قریب کو قریب دکھانا، دور کو دور دکھانا۔ اس آنکھ میں یہ سائنس کب سے فٹ ہوئی پڑی ہے؟ میرے اور آپ کی جیب میں تو اب آ گئے نا آلے، یہ اب آج کی انسانیت کہتی ہے ہم بڑا پڑھ چکے، بڑی ترقی کر چکے، ہم بڑا یہ کر چکے۔ یہ سب کرنے کے بعد اگر اپنے مالک کو نہیں پہچانا تو یہ سب کیا دھرا کسی کام کا نہیں ہے۔ ہاں دیکھیے، ایک بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے اور وہ جا رہا ہے لاہور، اور گاڑی کا رخ ہے پشاور کی طرف، تو آپ اس کو پوچھتے ہو بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے جی میں لاہور جا رہا ہوں، اور گاڑی کا منہ کس طرف ہے؟ یہ آپ کے قریب ریلوے اسٹیشن ہے، آپ چلے جائیں۔ ٹرین کا منہ ہے پشاور کی طرف، اور اندر جو بیٹھا ہے بہادر خان، وہ کہتا ہے میں لاہور جا رہا ہوں، تو سب اسے کیا کہیں گے؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں نے بڑی دنیا پھری ہے بابا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں۔ اب بتاؤ، یہ اچھے سے جاننے والا جو جانتا ہے، صحیح جان رہا ہے غلط جان رہا ہے؟ ایک بندے سے آپ کہتے ہو بھی یہ لاہور کے ذرا، کہتا پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں لاہور کے ذرا ہے، ادھر 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 ادھر۔ جو کہتا ہے مجھے پتہ ہے اور منہ اس کا ہے پشاور کی طرف، تو یہ بتاؤ ان دونوں کو لاہور کا صحیح پتہ ہے؟ دونوں کو نہیں پتہ نا، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں لاہور کس طرف ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے پتہ ہے اور منہ کیا ہوا ہے پشاور کی طرف، اور کہتا ہے یہ لاہور ہے۔ بتاؤ اس کو لاہور کا پتہ ہے؟ پہلے والے میں اور اس والے میں کوئی فرق ہے؟ جی ایک فرق ہے، وہ جاہل مطلق ہے، یہ جاہل مرکب ہے۔ وہ اس کو تو کخ نہیں پتہ تھا، یہ جو کہتا ہے نا مجھے بہت سارا پتہ ہے، یہ پڑھا لکھا ان پڑھا ہے۔ تو کہتے ہیں نا پڑھ لکھے ہوئی بندہ جاہل رہ جاتا ہے۔ یعنی اللہ خالق کل شیء، یہ رب کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات، اس مخلوقات میں لگ کے خالق کو پہچاننا تھا۔ پارہ نمبر 27 میں یہی تو کہا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں، آدم کے بیٹوں، ہوا کی بیٹیوں، تمہیں تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا
کہ تم رب کی معرفت حاصل کر کے رب کی عبادت کرتے، تم نے رب کی مخلوقات میں غور کر کے مخلوقات کو تو خوب سمجھ لیا، لیکن رب کو کتنا پایا؟ رب کے کتنا قریب ہوئے؟ تمہاری سوچ کا زاویہ رب کی طرف گیا کہ نہیں گیا؟ اگر نہیں گیا تو پھر وہ جس کو پشاور میں جا رہا اور کہتا ہے میں لاہور میں ہوں، اس کے لیے کیا کہا آپ لوگوں نے؟ بھئی یہی ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، رب نے صرف اگر اس دنیا میں کھانے کمانے اور شادیاں کرنے اور بچوں کے ماں باپ بننے اور خاندان بنانے کے لیے بھیجا ہوتا نا، تو یہ سارے جانور یہی کام کر رہے ہیں۔ کوئی ایک جانور مجھے بتائیں جو بھوکا سوتا ہو، کوئی ایک جانور مجھے بتائیں جس کے بچے پیدا نہیں ہو رہے ہوں۔ تو انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ جانور کے اندر وہ انسان سے کئی گنا زیادہ گوشت کا مالک ہوتا ہے، طاقت کا مالک ہوتا ہے، زور کا مالک ہوتا ہے، لیکن رب کو نہیں پہچانتا۔ وہ چونکہ جانور ہے نا، اس سے حساب ہی نہیں ہے، حساب ہے ہی انسان سے۔ انسان کے بارے میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں تمہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اگلی چیز، کسی جانور کو آپ نے دیکھا ہو، 1.25 لاکھ کم و بیش نبی آئے، کسی نبی نے کسی جانور کو سمجھایا؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ مجھے بتائیں نا، کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور فلاں اونٹ کو پکڑ کے سمجھا رہے تھے؟ ہے کہیں پہ؟ فرعون کو سمجھایا، نمرود کو سمجھایا، شداد کو سمجھایا، حامان کو سمجھایا، دنیا کے بڑے بڑے کافروں کو سمجھایا، یعنی کہ جو حضرت انسان کے لبادے میں تھے ان سب کو سمجھایا۔ اتنا سمجھایا، اتنا سمجھایا، اتنا سمجھایا کہ نوح علیہ السلام جیسی ہستی 9 صدیاں ہو گئیں، 950 سال سمجھا رہے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی، محلے والوں کو بھی، گاؤں والوں کو بھی، بستی والوں کو بھی۔ اور یہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ کہتا ہے ہر نبی ہر قوم کی طرف ہمیں بھیجا تھا۔ تو سارے نبیوں نے آ کے سمجھایا کس کو؟ انسان کو، آدم کے بیٹے کو، حوا کی بیٹی کو، ایسے ہی ہے نا جی۔ اور سب سے آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم ہر سال ربیع الاول میں اس تذکرے کو، اور یہ تذکرہ باعث عبادت ہے، باعث رحمت ہے، باعث مغفرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ صرف ربیع الاول میں نہیں، سال کے 12 مہینے ہر روز کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سچے نبی کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ میرے آقا کے متعلق کیا کہا کہ ایک تو یہ آپ کے نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ فخر الانبیاء ہیں، یہ فخر رسل ہیں۔ ایک اور لفظ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ یہ ہم نے جن کو نبی بھیجا ہے یہ نبی تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ رحمت بھی ہیں۔ اور سنو، نبی بتانے کی باری آئی تو کہا ہر قوم کا نبی ہے، رحمت بتانے کی باری آئی تو کہا سارے جہانوں کی رحمت ہے۔ پتہ نہیں کتنی بات سمجھ آئی کہ نہیں، پھر عرض کر رہا ہوں۔ نبی بنانے کی باری آئی تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، الی عاد اخاہم ہودا، ادھر قوم عاد کی طرف ان کے نبی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ جی ہر قوم کا نبی الگ 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 بھیجا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری امت کا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ہوگی بات کہ ہر قوم کا الگ نبی آئے، اور یہ سارے نبیوں کے سردار آئے، اور آئے کس کی طرف؟ آخری امت کی طرف، ٹھیک ہے۔ لیکن نبوت عالمی ہے، نبوت سب سے بڑی سرداری والی ہے، آئے آخری امت کی طرف ہیں، لیکن رحمت سارے جہانوں کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور دیکھیے جس قرآن میں میرے رب نے اعلان نبوت فرمایا، جس قرآن میں میرے رب نے اعلان ختم نبوت فرمایا، اسی قرآن میں میرے رب نے اعلان رحمت للعالمین فرمایا۔ یعنی عام کتاب کا نہیں، تورات کی بات، تورات میں نہیں کہا، یہ انجیل میں نہیں کہا، زبور میں نہیں کہا، اگرچہ کسی اور طریقے سے کہا ہوگا، لیکن اس کے لیے اللہ نے قرآن کا انتخاب فرمایا۔ قرآن وہ کتاب ہے، یہ لفظ عرض کرنا تھا اس لیے میں نے تھوڑا یہ مفصل عرض کیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو سارے زمانوں کی کتاب ہے، جو سارے مکانوں کی کتاب ہے۔ ہاں جی، زمانے سے اب عرض کرتا ہوں، سارے زمانوں کی کتاب ہے،
پہلی صدی میں بھی پڑھی جا رہی تھی، غار حرا میں بھی قرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھا جا رہا تھا، نہیں پڑھا جا رہا تھا؟ غار حرا میں پڑھا جا رہا تھا، اور پھر خانہ کعبہ کے سائے میں قرآن پڑھا گیا، بدر و حنین میں قرآن پڑھا گیا، احد میں قرآن پڑھا گیا، بتائیے نا، پھر مینا مزدلفہ میں قرآن پڑھا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر آئے قرآن پڑھا گیا، عمر آئے قرآن پڑھا گیا، عثمان آئے قرآن پڑھا گیا، علی آئے قرآن پڑھا گیا، حسن آئے، حسین آئے، نیزوں کے سامنے بھی قرآن پڑھا گیا، کربلا کے میدان میں بھی قرآن پڑھا گیا، اور آج 1444 سال کے بعد آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کائنات کا ایک ملک آپ ایسا بتائیں جہاں پہ رب کے قرآن کی پڑھائی نہ ہوتی ہو، اس کی تعلیم نہ ہوتی ہو، بلکہ کئی سارے غیر مسلم وہ بیچارے اپنے مسائل میں جب پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے مسلمانوں سے تعلق تو ہوتا ہی ہے آپس میں، تو وہ پھر بتاتے ہیں جی ہے غیر مسلم اس مسئلے میں پریشان ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اس کو آیت الکرسی کیسے بتائیں پڑھنے کے لیے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کو آیت الکرسی کہاں سے آئے گی؟ تو قرآن اللہ کا پڑھا جا رہا ہے ہر زمانے میں، ہر مکان میں، ہر جگہ میں، ہر صبح میں، ہر شام میں۔ اب آ جائیے اعلان کی طرف۔ اعلان کرنا تھا رحمت للعالمین کا، اس کے لیے اللہ نے اس کتاب کا انتخاب فرمایا جو صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی، ہر زمانے میں، ہر مکان میں قرآن پڑھا گیا، اس کتاب کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ اس کا مطلب ہے اب کتاب کی میں نے لفظ کتاب کہا کہ اللہ نے اس کتاب کا انتخاب فرمایا جو کتاب ساری کتابوں کی سردار کتاب، ساری کتابوں کی امام کتاب، ساری کتابوں کی پیر کتاب، ساری کتابوں کی مرشد کتاب، ساری کتابوں کی بڑی کتاب، اس کتاب کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ اور اس میں اعلان کیا فرمایا؟ سب سے پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے یہ بتایا تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین لفظ ہے نا، عالمین عالم کی جمع ہے، بے شمار جہان ہے۔ یہ رب جانے کتنے جہان ہیں، یہ تو پڑھنے لکھنے والے لوگوں نے ایک تعداد بتا دی، 18,000 مخلوقات ہے، اتنے ہزار مخلوقات ہیں۔ رب جانے، وہ بنانے والا جانے، اس کی مخلوقات جانے وہ کتنی ہیں۔ ہم تو ابھی تک انسانوں کی صحیح گنتی نہیں معلوم کر سکے، جو ہمارا اپنا عالم ہے، جو ہمارا اپنا جہان ہے۔ ہاں جی، کالے کتنے ہیں، گورے کتنے ہیں، عرب کتنے ہیں، عجم کتنے ہیں، مرنے والے کتنے، یہ تو ایک جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ ایک محتاط اندازہ ہوتا ہے، وہ ریئل کاؤنٹنگ وہ نہیں ہوتی، اور اصل گنتی وہ نہیں ہوتی، اصل تعداد کوئی اور ہوتی ہے۔ رب جانے اور رب کا اپنا نظام جانے۔ تو رب نے اپنے متعلق کہا الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اپنے نبی کی رحمت بتانے کی باری آئی تو کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے آقا کی رحمت موجود ہے۔ اس کو سادہ لفظ میں یوں کہوں، یہ نہیں کہا کہ چونکہ نبی عرب تھے تو رحمت بھی عربوں کے لیے، نبی بنو ہاشم کے تھے تو رحمت بھی بنو ہاشم کے لیے، نبی جو ہے وہ قریشی ہیں تو رحمت بھی خاندان قریش کے لیے ہے، یا نبی مسلمانوں کے ہیں تو رحمت بھی، بولے نا، ہم کھینچ لیتے نا اپنی طرف، اللہ نے تو بڑا عام کر دیا ہے، تو ہم نے اپنا دعویٰ کر دیا نا ایسا، اللہ کرے اس دعوے کے اوپر ہم پورے بھی ہو جائیں اور اس دعوے کے اوپر عمل پیرا بھی ہو جائیں۔ یہ حضرت عمر نے کہا تھا نا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم غلامی رسول ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن میں ایک بات عام طور پہ کہتا ہوں، جو کہا ہے اس کو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو اور اس جملے کو ذرا غور بھی کرو کتنا فرق ہے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا میں اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، آپ نے کہا کتنی محبت ہے؟ کہا جی ساری دنیا سے زیادہ محبت ہے، ساری دنیا، گھر بار، دکان، دفتر، باغ، یہ وہ۔ آپ نے فرمایا بس عمر اتنے عشق تھا۔ یہ کون ہے عمر جس کے متعلق کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا۔ 17 قرآن کی آیتیں ایسی ہیں، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کر دینا، تو حضور کہیں بھی اللہ کہے گا تو کروں گا،
تو اتنے میں اللہ نے فرشتے بھیج دیا، اللہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ منافق ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ تو حضور خاموش تھے کہ ابھی تک اوپر سے حکم تو نہیں آیا۔ تو حضرت عمر نے تو اتنا کہا تھا نا جنازہ نہ پڑھیں، اللہ نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، میرے نبی جنازہ تو دور کی بات ہے، منافق کی قبر پہ بھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ آپ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، ان کی قبروں پہ بھی نہیں کھڑا ہونا آپ نے، جنازہ دور کی بات تھی۔ یہ عمر ہیں، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے ہاں دو چیزیں بڑی جلدی ہو جاتی ہیں، اللہ کرے پہلی تو پوری ہو جائے پھر دوسری بھی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سچی حقیقی معنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عشق اور محبت کی دولت سے مالا مال کرے۔ یہ عشق سچا آ گیا نا میرے عزیزو، اللہ کی قسم پھر دنیا کیا، وہ کیا ہے، پڑی جب کعبہ پہ پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گئے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی وہ نظر ہی نہیں ملی، اللہ رسول کی محبت کا وہ چسکا یا وہ ذائقہ ہی ابھی ہم نے نہیں چکھا۔ ابھی تو ہم بھی نعرے لگا رہے ہیں اور بس وہ لگے ہوئے ہیں اور بس چل چلاؤ میں لگے ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے، اسی میں ربیع الاول بھی گزر جاتا ہے، اسی میں 12 ربیع الاول بھی گزر جاتی ہے۔ اور مجھے وہ کل کسی نے بھیجا، یعنی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے، میں اب کیا کہوں، اس میں بھی پیچھے کوئی انڈیا کی سازش ہوگی، امریکہ کی سازش ہوگی، پتہ نہیں کوئی کیا کر رہا ہوگا۔ ایک تو ہمیں سازش فوراً آ جاتی ہے ہمارے اندر میں، ہیں ہم بڑے 30 مار خان ویسے کہ وہ بیٹھ کے ہمارے لیے سازش کریں گے، نہ اسلام پہ ہم پورا اترتے ہیں، نہ ایمان پہ پورا اترتے ہیں، نہ غلامی رسول میں پورا اترتے ہیں، وہ ہمارے لیے سازش کر رہا ہے۔ بابا سازش اس کے لیے کی جاتی ہے جن کے اندر کچھ ہو، ہم تو پھونکوں سے اڑنے والے چراغ ہیں، ہمارے لیے وہ سازش کریں گے۔ یعنی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، کیا مرد کیا عورتیں وہ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک یا کوئی نعت شریف لگا کے ساتھ میں ناچ رہے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کوئی واگا بارڈر سے اس طرف کی میں بات نہیں کر رہا۔ دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں علماء ہمارے ملک میں موجود ہیں، اور انہیں آپ جا کے کہو نا کہ اذان کی آواز آ رہی ہے پڑھو نماز، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، گھروں میں پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ، ہمیں پتہ ہے۔ بابا پتہ ہے نا، تو یہ نہیں پتہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک صحابی جا رہے ہیں، کسی گھر کے اندر سے وہ ساز کی، وہ گانے بجانے کی کہہ لو آواز آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ اپنے کانوں کے اندر دے لیے، کان بند فرما لیے، چلتے جا رہے ہیں۔ ساتھ والے سے پوچھا آواز آ رہی ہے؟ اتنا بھی میرے آقا نے گوارا میرے آقا کو نہیں تھا کہ ایک دفعہ انگلی نکال کے سنتے آواز آ رہی ہے تو میں ہاتھ نیچے کر لوں، نہیں تو میں دوبارہ رکھ لوں۔ اس ساتھ والے نے کہا جی آ رہی ہے، پھر نہیں نکالا۔ جب اس نے کہا کہ جی نہیں آ رہی، پھر میرے آقا نے ہاتھ نیچے کیا۔ اور ایک اور بات تو میں نے رحمت للعالمین پہ کرنی تھی، لیکن کیا کروں، یہ دکھ اتنے ہیں کہ میں کس سے کہوں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو گانے کے جتنے بھی طریقے ہیں، آج کل بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں اور سمجھ بھی جلدی آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ گانا تو نہیں ہے لیکن اس کی ساز ہے، اس کا آواز ہے، جی اس کو پتہ نہیں کیا نام دیتے رہتے ہیں لوگ۔ تو یہ گانا ہو، ساز ہو، آواز ہو، وہ انداز ہو، وہ الفاظ ہوں، وہ کچھ بھی ہو، میرے آقا نے فرمایا یہ گانے کے جو سسٹم ہے، یہ چیزیں ہیں، انسان کے دل میں منافقت کو اگا دیتی ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے نا منافق کیسے بنتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنائیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اللہ نے اپنے حبیب سے بڑھ کر کسی کو سچا نہیں بنایا۔ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے عظیم سچی ہستی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی پوچھے نا منافق کیسے بنتے ہیں، تو بتاؤ وہ تمام چیزیں انسان کو منافق، دیکھو کہ دل میں نفاق کا پودا اگا دیتا ہے۔ وہ جب پودا اگ گیا، پھر اس کو وہ کون سا پودا پھر
کتنے فٹ لمبا جاتا ہے اور اس کی شاخیں کتنی لمبی ہوتی ہیں اور اس کا اثر کتنے دور تک جاتا ہے، اللہ ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ یا آقا کی محبت یا آقا کا عشق یا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تو یہ تھی کہ سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے ہم پاک ہو جاتے، صاف ہو جاتے، دھل جاتے، نتھر جاتے۔ یہ ہوا نہیں، الٹا یہ کہ نبی کے عشق کے نام کے اوپر بھی سارنگیاں، باجے، گاجے، ناچ، ڈانس، علامان والحفیظ۔ اور پھر ہم کہتے ہیں وہ نہیں سازش کر رہے۔ جس گھر کے اندر چراغ ہی جلانے کے لیے کافی ہو نا گھر کو، اس کے لیے باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہاں تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جو لفظ رحمت ہے نا، لفظ رحمت، اللہ نے فرمایا جہاں جہاں رب کی ربوبیت جائے گی وہاں وہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جائے گی۔ پھر وہ افریقہ ہو، امریکہ ہو، ایران ہو، توران ہو، دنیا کا کوئی سا ملک ہو، کالا ہو یا گورا ہو، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تب بھی نہ پڑھے تب بھی نبی کی رحمت پہنچ کے رہے گی۔ ہاں، نبی کی رحمت پہنچ کے رہے گی۔ بہت آسان سی، بہت چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں۔ کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ والد بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو بھی اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، حالانکہ ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے۔ باپ کی اتنی پینشن نہیں ہوتی جتنی بچے کی دیہڑی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس باپ کو بچے کی فکر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیوں؟ وہ سفید بالوں کے ساتھ اور اپنے بیمار دل کے ساتھ، شوگر اور بلڈ پریشر اور پتہ نہیں 20 بیماریوں کے ساتھ بھی رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ اس بوڑھے کے دل میں ان جوانوں کے لیے رحمت میرے اللہ نے ڈالی ہے، اور یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ باپ بیمار ہو تو بھی اولاد کے لیے سوچتا ہے، ماں بیمار ہو، چھوٹا معصوم بچہ، دسمبر جنوری کی راتیں ماں باپ پیشاب پہ لیٹ جاتے ہیں، اس کو سوکھی جگہ پہ لٹاتے ہیں، حالانکہ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیوں؟ یہ اللہ نے ان کے دل کے اندر، ہر ماں جو اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے یہ ویسے نہیں کر رہی، پیچھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود ہے۔ جو باپ اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، یہ اس کے پیچھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو اچانک حادثہ، ایکسیڈنٹ، بیماری، دل کا دورہ، ICU میں پہنچ گئے اور ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، ادھر مشینیں لگ گئیں، ادھر سانس اکھڑ رہا ہے، اچانک سے ایک کمرے سے ایک ڈاکٹر نکلتا ہے اور وہ اس کو دیکھے آ کے کہتا ہے آپ سکون کریں، آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک جملہ آپ کی زندگی کے غم بھلا دیتا ہے؟ نہیں بھلا دیتا۔ یہ اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو اچانک حادثہ ہوتے ہوتے اللہ نے کسی کو بھی ذریعہ بنایا۔ کتنے ڈرائیور ایسے ہیں جو کتوں کے بجاتے بجاتے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، یہ ان کے اندر رحمت کہاں سے آئی ہے؟ انسانوں کے اندر رحمت، جانوروں کے اندر رحمت، گھوڑوں اور کالوں کے اندر رحمت، مسلمانوں اور غیروں کے اندر رحمت، یہ نرمی، یہ شفقت، یہ دوستی، یہ پیار، یہ ساری چیزیں، یہ ملاطفت، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کہ اولاد ماں باپ کے لیے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، سارے ایک دوسرے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ بچہ سوئے نہیں، ماں باپ سوتے نہیں، بچہ کھائے نہیں، ماں باپ کھاتے نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ تو رحمت کا ایک چھینٹا ہے، پوری رحمت نہیں ہے۔ یہ تو رحمت کا ایک جھونکا ہے، یہ تو رحمت کا ایک ذرہ ہے، ورنہ وہ رحمت جس نے بتوں کے آگے جھکنے والوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا تھا، جنہوں نے وہ چاروں طرف کفر اور شرک کی دیواروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور پھر اللہ نے کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے نبی درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ جس نے ہاتھ رکھ دیا ہے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ بدر والوں سے راضی ہو گیا، عہد والوں سے راضی ہو گیا، حنین والوں سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ایک اور بات کیا کہوں، میرے پاس تو کیا عرض کروں، میں رات دن جب اس طرح کی باتیں سنتا ہوں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ ایک سفید ریش شخص میرے پاس آیا، اور یہ وقت ختم ہو گیا بس آپ کا۔ 4 بیٹے، سفید ریش، وہ 4 بیٹے، تو میرے پاس آ کے وہ بیچارہ اپنی بیماری کی بات کرنے آیا، تو بیماری کی بات کرتے کرتے جب فارغ ہو گیا تو ایک دم رو پڑا۔ اور 2 دن پہلے بھی ان کا فون آیا تھا، تو میں بیمار تھا نہیں سن سکا، تو میں نے کہا جی سنائیں۔ کہتے ہیں 4 بیٹے ہیں، اب میں ملکوں کے نام نہیں لوں گا، بات نکل جاتی ہے۔ چاروں دوسرے
امیر ترین ممالک میں کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اچھے بھلے سیٹل ہیں، لیکن چاروں مل کے اپنے بوڑھے باپ کو ایک فون بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں کیا عرض کروں، میں نے جب اس سفید ریش کی حالت دیکھی اور اس کا جب میں نے دکھ دیکھا تو مجھے کہا قاری صاحب میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس گھر بھی ہے، میں اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے بچوں کی آواز چاہیے۔ وہ آواز سنانے سے بھی عاجز آ گئے ہیں۔ تو میں نے ایسی مذاق میں ان سے کہا، میں نے کہا بندوبست کرتے ہیں آپ کے بچوں کو ایسی کی تیسی۔ تو وہ ایک دم نہیں 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 قاری صاحب ایسا نہیں، بس میرے بچوں کے لیے صرف دعا کریں بس۔ میں نے کہا یا اللہ تیرے نبی کی رحمت اس بوڑھے کے اندر اب بھی چھلکتی ہے، ان ظالموں کو شرم نہ آئی، لیکن اس کے اندر اللہ کے نبی کی وہ محبت اب بھی موجود ہے کہ اتنے دکھ اٹھا کے بھی ان کے لیے کہتا ہے صرف میرے اولاد کے لیے دعا کریں۔ تو میرے عزیزو، ربیع الاول کا مہینہ، اللہ ہمیں سچے نبی کی سچی غلامی نصیب کرے۔ عزم کریں، ارادہ کریں کہ اس مہینے کو ہم نے ایسا گزارنا ہے، سیکھنا ہے۔ ہم اب تک سکھاتے رہے ہیں معذرت کے ساتھ، اب ہم نے سیکھنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اپنے اندر چینج لانا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ کیا ہماری زندگی نبی کی غلامی کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ اس میں بڑھتے جائیے، اگر نہیں ہے خدا نخواستہ تو موت کے جھٹکے کے آنے سے پہلے پہلے اپنا قبلہ ہم درست کر لیں اور اپنی لائن درست کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ رب کے سامنے لے جائے اور اللہ پوچھے نعرے تو ساری زندگی لگاتے رہے ہو، عمل تمہارا یہ تھا؟ ہمارے پاس پھر کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔